بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گلدستہ احادیث سے تین چیزیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین بندے ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ بغض رکھتے ہیں۔ نمبر 1 بوڑھا زانی، نمبر 2 فقیر متکبر، نمبر 3 ظالم غنی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین چیزوں کا تحفہ واپس کرنا درست نہیں۔ نمبر 1 تکیہ، نمبر 2 خوشبو، نمبر 3 دودھ۔ حضرت عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تیر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تین بندوں کو جنت میں داخل کرے گا۔ نمبر 1 اچھی نیک نیت سے بنانے والے کو، نمبر 2 دشمن پر چلانے والے کو، نمبر 3 مجاہدین کو پہنچانے والے کو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے جو تین بندے جنت میں داخل ہوں گے ان کے متعلق مجھے بتایا گیا، وہ یہ ہیں، نمبر 1 شہید، نمبر 2 پاک دامن، نمبر 3 نرم مزاج والا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین کی اشیاء میں سے ان تین اشیاء کی محبت مجھے عطا کی گئی ہے۔ نمبر 1 عورتیں، نمبر 2 خوشبو، نمبر 3 اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین چیزیں مجھے پسند ہیں، یعنی تین کیلے اور یہی درست ہے، باقی سب باطل ہیں۔ نمبر 1 تیر اندازی کرنا، نمبر 2 اپنے گھوڑے کو سدانا سکھانا، نمبر 3 اپنے اہل بیوی سے کیلی کرنا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 3 مرتبہ جنت کا سوال کرے تو جنت کہتی ہے، اے اللہ اسے جنت میں داخل فرما دے، اور جو شخص 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگے تو جہنم کہتی ہے، اے اللہ اسے جہنم سے بچا لے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاری عورتوں سے فرمایا، تم میں سے جس عورت کی 3 بچے پوت ہو گئے اور اس نے صبر سے کام لیا تو وہ جنت میں داخل ہوگی۔ ان میں سے ایک عورت نے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا 2 بچوں کا بھی یہی حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں 2 بچوں کا بھی یہی حکم ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی عورت کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہو جائز نہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ کسی کا سوگ منائے سوائے شوہر کے کہ اس کا سوگ 4 ماہ 10 دن تک ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سہولیہ کی ساختہ سوتی سفید رنگ کے 3 کپڑوں میں کفن دیا گیا،
جن میں قمیض اور پگڑی نہیں تھی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میت کو دھونی دو یعنی خوشبو لگاؤ تو 3 مرتبہ دو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز جنازہ پڑھائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میت کے قبر کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر کی جانب سے 3 لپ مٹی ڈالی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 پتھروں کے ساتھ استنجا کرنے کا حکم دیتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار وضو کیا یعنی اعضائے وضو دھوئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایسا شخص سمجھدار نہیں ہے جس نے 3 راتوں سے کم میں مکمل قرآن پڑھا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بھی بستی یا دیہات میں 3 آدمی ہوں اور وہ باجماعت نماز ادا نہ کرے تو شیطان ان پر حملہ کر دیتا ہے، اس لیے جماعت کو لازم پکڑو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کہیں 3 آدمی ہو تو ان میں سے ایک امامت کرائے، اور ان میں سب سے زیادہ امامت کا مستحق وہ ہے جو قرآن کا زیادہ قاری ہو۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے 3 جمعے بغیر عذر کے چھوڑ دیے تو وہ منافقین میں لکھ دیا جاتا ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں 3 دن سے زیادہ قربانیوں کے گوشت ذخیرہ کرنے سے روکا تھا، بس اب تم جتنا چاہو اس میں سے اپنے کھانے کے لیے روک لو۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ پس تم اس میں سے جتنا چاہو خود کھاؤ کھلاؤ اور ذخیرہ کر لو۔